ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت لے کر ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا بنائے، اور جو کچھ ہم علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں، رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا تانی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا جاتا ہے۔ میرا نام محمد شیروز اتاری ہے۔ کیا موبائل میں لوڈو کھیلنا اور اس سے پیسے کمانا جائز ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیں۔ جی، پہلے تو صرف گیمز پر سلسلہ ہوتا تھا، اور اب گیمز کے اندر بھی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کے ذریعے ارننگ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ پیسہ باقاعدہ لگا کر یہ چیزیں کھیلتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو و لعب کو حدیث پاک کے اندر باطل قرار دیا گیا، سوائے چند کھیلوں کے جن میں گھڑ سواری، تیر اندازی وغیرہ بیان کی گئی۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ لہو و لعب نہیں ہے۔ لہو و لعب جو ہے وہ در حقیقت انسان کو اس کے مقصد زندگی سے پھیر دیتا ہے، اس سے ہٹا دیتا ہے۔ کوئی بھی لہو ہو، کوئی بھی کھیل کود ہو، لہو و لعب عربی کا لفظ ہے، اردو کے اندر ہم کھیل کود کہہ سکتے ہیں اسے۔ تو کھیل کود چاہے وہ موبائل کے اوپر ہو، ڈیجیٹل شیپ میں ہو، یا اس کے علاوہ ہو، تو اس کو کھیلنا منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کھیلوں کے اندر انسان مصروف ہو کر اپنی جو اس کے اوپر واجبات ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، اور دیگر جو اس کے اوپر فرائض منصبی ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے مطلقاً ہی کھیلوں سے منع کیا اور کھیلوں کی اجازت نہیں دی، سوائے ان چند کھیلوں کے کہ جن سے فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے مقصود ہوتی ہے، یا اس کے ذریعے سے کسی چیز کا سیکھنا مقصود ہے، اور وہ سیکھنا کسی کام میں آنے والی چیز ہے، جیسے تیر اندازی ہے یا گھڑ سواری ہے تو وہ جنگ میں کام آنے والی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں فی زمانہ خاص طور پر ویڈیو گیمز، وہ چاہے لوڈو کی صورت میں ہو، چاہے اور مختلف ویڈیو گیمز کی صورت میں ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، ان سے مطلق جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو میں نے بتا دی کہ لہو و لعب ہے، تو یہ چیز اس اعتبار سے منع ہے۔ دوسرا یہ کہ ان میں میوزک بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی ناجائز ہے۔ پھر لوڈو کے علاوہ جو دیگر گیمز ہیں ان کے اندر بسا اوقات تصاویر ایسی ہوتی ہیں جو کہ نازیبا ہوتی ہیں، لباس ایسا نہیں ہوتا کیریکٹرز کا جو کہ درست ہو، تو ان کو دیکھنا گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ بعض کے اندر چیزیں یا ٹارگیٹس ایسے ملتے ہیں جو کہ انسان کے اندر اچھی اخلاق اور صفات کو پیدا نہیں کرتے، جیسے کلنگ کے ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں اس کے اندر، یا بعضوں کے اندر تو کفریہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ناجائز بلکہ بعض صورتوں میں کفریہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جنرل میں نے آپ کو ایک گیم کا جو ہے وہ پورا سینیریو بیان کیا۔ اچھا، اگر ہم لوڈو کے اعتبار سے بات کریں یا اور دیگر گیموں میں ارننگ کے اعتبار سے بات کریں، تو لہو و لعب باطل ہے، اور علماء نے اس بات کی وضاحت کی، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ کھیل کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی وہ حلال نہیں ہے۔
تو لہو و لعب پر اجارہ کرنا، اس کے بدلے میں پیسے حاصل کرنا، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ مال خبیث ہے. تو ارننگ بھی جائز نہیں ہے، وہ چاہے آپ گیم کے ذریعے کریں یا اور مختلف گیموں کے ذریعے کریں، چاہے لوڈو گیم کے ذریعے کریں یا اور کسی بھی گیم کے ذریعے سے کھیلیں. تو یہ جائز نہیں ہے. کوائنز کی صورت میں لیں یا کوائنز لے کر آپ اسے جو ہے وہ بیچیں، تو ہرگز ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. یعنی یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے نا، اسی اگر کوئی اس میں پڑ جاتا ہے، یا ہم اپنے بچوں کو دیکھیں اسی طرح جن کی اگر عادت میں یہ چیزیں شامل ہیں، بیسک لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے یہ گیم کھیلنے ہیں، اور اسی سوچ پہ شاید بچوں کو بھی دے دیتے ہیں. جی، لیکن یہ کوئی اس میں کوئی فریش نہیں ہے، اس میں تو جتنا جائے گا آگے ہی چلتا جائے گا. آگے چلتا چلے جائے گا. آج بھی آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو کھیلوں کے اندر مصروف کر کے دیکھیں، بچوں کو نمازوں کی نہیں پتہ ہوتا. بچے اگر کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے تو آپ کتنے ایسے بچوں کو دیکھیں گے جو نماز کے ٹائم پہ سارے بلے رکھ کر جو ہے نا مسجد کے اندر کوئی نہیں ہوگا. تو اچھا، یہ ان گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے بچے باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں نمازوں کی پوچھ گچھ بھی ہے. جی، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ ادھر گئے ہیں تو پھر وہ اسی کام میں مصروف ہیں. پھر ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ والدین آواز دے رہے ہیں، والدین بلا رہے ہیں. اذان کی آواز بھی ان کو آ رہی ہے، باہر روڈ پر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں تو اذان کی آواز تو واضح آ رہی ہوتی، لیکن نہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ مشاہداتی چیزیں ہیں. ان میں کئی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے، نماز کے ٹائم پہ بھی کریں گے. یہ ابتدا نہیں ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایک آدھ ایسا فرد ہوگا، لیکن وہی بات ہے جب وہ اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ ان کے نشہ، ایک طور پہ نشے جیسی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں چھوٹتی نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے آدمی 10 چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسلام نے ایسی چیزوں کو مطلقاً ہی منع کر دیا کہ اس چیز کی طرف جا کر ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے قیمتی لمحات کو ضائع ہرگز نہ کرے. شام کے بعد جھاڑو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، شام کے بعد بھی جھاڑو دے سکتے ہیں، رات کے بعد بھی جھاڑو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ تنگ دستی کے اسباب یا اس طرح کی جو چیزیں بیان کی جاتی کیا کہیں گے؟ ہاں، تنگ دستی کے اسباب میں سے جھاڑو دینا نہیں ہے کہ رات میں جھاڑو دینا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے نہیں ہے، تو جھاڑو دے سکتے ہیں. اچھا جی، مزید میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے کسی شخص کو پان کا کیبن لگوا کے دیا ہے اور اس میں سارا سامان میں نے ڈلوایا ہے اور وہ ٹھیا بھی میرا ہی، اور میں نے ان کو لگوا کے دیا ہے اس مت میں کہ آپ جتنا بھی کمانا آپ رکھیں اور 500 روپے پر ڈے میں اس میں آپ سے چارج کروں گا. کیا مجھے ایسے 500 روپے لینا جائز ہے یا نہیں؟ سامان بھی خود دیا ہے، یہ سب کچھ ہے، اور 500 روپے یہ لیں گے، کیا کہیں؟ جی دیکھیں، اس کے اندر ایک ہے پارٹنرشپ کرنا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کیبن جو ہے وہ ان کو رینٹ کے اوپر دیا ہے. تو یہاں پر تو کیبن رینٹ پر نہیں ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کیبن کا کرایہ جو ہے وہ 500 روپے روز کا ہو سکتا ہے، بعض جگہ پر ہو بھی. اگر تو اس طور پر دیا ہے کہ بھئی رینٹ کے اوپر میں آپ کو کیبن دے رہا ہوں، صرف اس کیبن کا اس جگہ پہ کیبن ہے اور یہاں کا رینٹ جو ہے وہ 500 روپے ہے، تو مطلب 15,000 روپے مہینہ جو ہے وہ اس کا ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی جگہ ہوں جہاں پر اتنا کیبن کا کرایہ بھی ہو، تو حرج نہیں ہے، رینٹ آپ کسی سے بھی چارج کر سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت کے اندر مال ڈلوا کے نہیں دیا جاتا، آپ خالی کیبن دیتے ہیں، مال اسی کا ہوتا ہے. عموماً ہوتا یہ کہ پارٹنرشپ کی جاتی ہے کہ بھائی مجھے آپ 500 روپے دیں گے اور جب بھی کیبن آپ خالی کر مجھے واپس دیں گے تو اس میں جتنا بھی سامان ہے، یعنی اگر آج میں نے آپ کو اتنے 10 آئٹم اس میں رکھ کر دیے ہیں تو یہ 10 آئٹم مجھے آپ واپسی جو ہے وہ کریں گے. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پارٹنرشپ ایک تو پرسنٹیج میں ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایسی صورت کے اندر پارٹنرشپ میں جب دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہو تو نفع نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں. اور اگر ایک کا پیسہ ہے، جیسے یہ صورت ہے کہ انویسٹر یہ ہیں، سامنے والا صرف ورکنگ پارٹنر ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اولاً تو نقصان اگر جتنا ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا. دوسری شرط یہ کہ اس صورت میں اس کو مداربت کہتے ہیں کہ ایک نے انویسٹ کیا ہوا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے. اس صورت میں آپ کسی کو سامان لے کر نہیں دے سکتے. مداربت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اسے کیش دیں گے، خود خریدے گا، خود خریدے گا. تو آپ اسے پیسے دیں گے، بھائی یہ 1,00,000 روپے لو اور اس سے جو ہے نا آپ مثال کے طور پہ پان کے کیبن کا سامان لے کے وہ چلاؤ، اور اس کے بعد جو بھی نفع ہوگا اس میں سے اتنا % میں لوں گا اور اتنا % آپ لیں گے، یوں طے کریں. اور نقصان جو ہوگا
وہ اگر تو کیپٹل سے پہلے کا نقصان ہے یعنی پروفٹ میں لاس ہے تو اس کو تو دونوں ہی برداشت کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ کیپٹل کو پہنچا اور وہ ورکنگ پارٹنر کی غفلت اور کوتاہی سے نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ نقصان انویسٹر کو خود برداشت کرنا ہوگا۔ یہ طے کون کرے گا ورکنگ پارٹنر کی کوتاہی اور غلطی سے؟ وہ کہے گا کہ بھئی آپ نے، یعنی یہ کوتاہی اور غلطی کہاں صادق آتی؟ جی، مارکیٹ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ عرف میں اس کام کی کرنے کے انداز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے اسے کہہ دیا کہ بھئی ادھار میں کسی کو مال نہیں دینا، صحیح، اب اس نے جو ہے ورکنگ پارٹنر ادھار میں دیا، وہ ادھار ڈوب گیا، تو اب وہ اس کی غفلت اور کوتاہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رات کو جو ہے وہ تالا بند کر کے جانا تھا، یہ تالا کھول کے چلا گیا جس کی وجہ سے سارا مال چوری ہو گیا، صحیح، یہ اس کی غفلت اور کوتاہی ہے جس کے نتیجے کے اندر نقصان ہوا ہے، تو یہ ورکنگ پارٹنر برداشت کرے گا۔ ایک یہ کہ بھئی خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے رات میں بند کیبن پہ آگ لگ گئی، تو اب یہ اس کی غفلت اور کوتاہی نہیں، صحیح، تو یہ جو ہے وہ یہ سب فرق انویسٹر ہے۔ برداشت کرے گا۔ تو یوں ان چیزوں کے اعتبار سے فرق سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو صورت انہوں نے بیان کی وہ جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ رینٹ والی صورت ہو، لیکن رینٹ والی صورت ہوتی تو یہ اس میں مال بھر کر نہیں دیتے، تو لہٰذا جو مال بھر کر دینے والی ان کی صورت ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے یہی کریں کہ بھئی آپ یا تو مداربت کی طرف آ جائیں، اس کے اندر جو ہے وہ نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا، 500 فکس نہیں کر سکتے، کبھی نفع ہی 250 ہوگا تو وہ کہاں سے آپ کو 500 دے گا، پرسنٹیج ہوتا ہے بھئی 50-50% مثال کے طور پر، تو اب 250 ہوا تو جناب 125-25 دونوں کو مل جائے گا، 500 ہوا تو 250-250 مل جائے گا، 1000 ہوا تو 500 مل جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یا تو اس طریقہ کار پہ چلے جائیں، مگر اس صورت میں آپ کو کیش اس کو دینا ہوگا، وہ اسی سے ساری پرچیزنگ خود کرے گا اور پھر خود اس کو بیچے گا، پورا کام اس کے ذمے ہوگا۔ یا پھر یہ کہ آپ سمپل کیبن کا رینٹ طے کر لیں، ٹھیک، اگر وہاں عرف کے مطابق رینٹ اس کا 500 ہے تو ٹھیک ہے آپ طے کر لیں، اب جو سامان اس کے اندر ہے وہ اس سے الگ چیز ہوگی، وہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر دیں، ادھار سیل آؤٹ کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے 500 یہ دینا اور یہ مال مثال کے 50,000 روپے کا ہے تو تم ہر مہینے 2,000 روپے مجھے اس مال کے بھی الگ سے دیتے رہنا، تو یوں جو ہے وہ اگلے 25 مہینوں میں یہ مال بھی تمہارا ہو جائے گا سارا، یعنی مال ابھی سے یہ مال تمہیں بیچ دوں گا، میں بیچ رہا ہوں، ادھار خرید و فروخت کر لیں کہ بھئی میں 25 مہینے کے ادھار پر یہ مال تمہیں اتنے کا بیچ رہا ہوں، ٹھیک، تو وہ مال کا مالک ہو جائے گا اور اب وہ اس کو صرف ادائیگیاں کرے گا ہر مہینے اس مال کی قیمت۔ اچھا، آسان صورت یہی ہے اس میں یہ کہ کیبن کا کرایہ طے کر لیں، کیبن کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ طے کر لیں اور مال اس کو باقاعدہ بیچ دیا جائے، جو مال ہے وہ اس کو بیچ دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جیسے ابھی شروع سے ہی کرنا ہے، کوئی کیبن ہے یا دکان ہے تو اس کا تو کرایہ طے کر لیا، وہ چیز لینے کے لیے یہ قرضہ کچھ اسے دے دیتا ہے۔ ہاں قرضہ دے سکتا ہے، مگر ایسی صورت میں جتنا قرضہ دے گا اتنا ہی واپس لیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی بھی اضافی چیز لینا وہ بہرحال اور اس کی وجہ سے کرایہ بھی زیادہ لینا جائز، ویسے کرایہ بھی زیادہ لینا جائز نہیں ہوگا، عرف کے مطابق ہی کرایہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید میرا سوال یہ ہے کہ جو حق مہر ہوتا ہے تو یہ زوجہ کو ایک ہی باری میں دینا لازم ہے یا اس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کر کے بھی دینا جائز ہے؟ جی بتایا نہیں انہوں نے کہ ایک ہی بار میں طے کیا تھا یا کس طرح طے کیا ہے؟ اب یہ کہ آپ نے طے کس طرح کیا ہے، عموماً تو ہمارے ہاں طے یکمشت ہی ہوتا ہے کہ بھئی یا تو یکمشت شروع میں دے دیا جائے گا جسے معجل کہتے ہیں، یا مؤجل ہوتا ہے کہ بھئی بعد میں دیا جائے گا، تو عموماً منجم یعنی قسط وار جو ہے وہ طے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک، تو لہٰذا طے نہیں ہے، تو جو طے ہے وہ عرف کے اعتبار سے اور جو لکھا ہوا بھی ہوتا ہے وہ ون ٹائم ہی ہوتا ہے، وہ چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو، تو جو طے ہے اس کے مطابق دیا جائے گا۔ ہاں طے یکمشت ہی تھا، اب آپ نے ان سے طے کر لیا، بعد میں انڈرسٹینڈنگ کر لی کہ بھئی میں آپ کو ہر مہینے اتنے اتنے پیسے دوں گا تو یوں آئندہ 1 سال میں یا 2 سال میں آپ کا ادا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس بات پہ راضی ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر آپ قسط وار بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی راضی کرنا پڑے گا جی، اور اس میں اگر پہلے سے بھی طے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب خود قسطیں بنوا لیں گے کچھ؟ جی، یہ تو اچھی بات ہے، ویسے قسطیں بھی بنا کے بیویاں تو خوش ہوں گی کہ ملے تو صحیح، قسط بنا کر دیں یا کسی طرح دیں، ہونا یہی چاہیے کہ حق مہر وہی اچھا کہ جس کو ادائیگی کرنا بھی آسان ہے، تو تھوڑا رکھا ہے یا زیادہ رکھا ہے، یہ مردوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ان پر لازم ہے۔ یہ کیا اس کو قرض کہہ سکتے ہیں، دین کہیں گے، کیا کہیں گے؟
جی دین تو ہے ان کے اوپر، اگرچہ جو زکوٰۃ وغیرہ یعنی ایک طرح کا قرض ہے. ہاں زکوٰۃ وغیرہ کی کیلکولیشن میں اسے مائنس نہیں کیا جائے گا، لیکن بہرحال یہ ان کے اوپر دین ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے. حتیٰ کہ انتقال کے بعد بھی اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو جو اس کا ترکہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد میت کا قرض ادا کیا جاتا ہے. اس قرض کے اندر یہ مہر والا قرض بھی شامل ہے. اچھا. تو لہٰذا اگر جو ہے وہ مہر ادا نہیں کیا تو پہلے عورت تقاضا بھی کر سکتی ہے، اور وہ تقاضا نہ بھی کرے تو بھی ورثہ پہ لازم ہے کہ پہلے عورت کو اس کا حق مہر ادا کریں، یعنی پھر ترکہ اس کے بعد ورثہ کی تقسیم کا معاملہ آئے گا. تو لہٰذا جو قرض ہے وہ اس قرض کے اندر یہ مہر والا قرض بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ادا کرتے ہیں زندگی میں ہی، یہی اچھا ہے. کئی لوگ جب بھی مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں، کبھی مسجد میں بھی کرتے ہیں، تو ایسے کئی بوڑھے بھی ملے ہیں، کئی بڑی عمر والے بھی ہیں، بیویاں جا چکی ہیں اور قرضہ بھی نہیں دیا، وراثت بھی تقسیم کر لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، اور اب کیا کریں؟ اچھا ہاں چلیں، یہ تو آپ نے شوہر کو پہلے انتقال کیا نا، یعنی اگر بیوی فوت ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب بھی دینا ہوگا. اب بھی دینا اب کس کو دینا ہوگا؟ اب عورت کے ورثہ کو دینا ہوگا. تو لہٰذا دینا ہے بہرحال تو زندگی میں ادا کر لیجئے، ورنہ بعد موت چاہے آپ کا انتقال ہو تو آپ کو وصیت بھی کر کے جانی چاہیے کہ بھئی یہ دین ہے تمہاری ماں کا، یہ تمہیں ادا کرنا ہے میرے ترکے میں سے. صحیح. کیونکہ بس اوقات پتہ ہی نہیں، والدین یعنی اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی ابو نے ادا بھی کیا حق مہر یا نہیں. عورت نے بھی نہ معاف کیا نہ مانگا اس نے کہ میں اب اس عمر میں کیا جو ہے وہ بچوں سے بولوں کہ میرا حق مہر ادا کرو. تو لیکن بہرحال اس شخص کے اوپر تو لازمی ہے جب عورت نے معاف نہیں کیا تو لہٰذا اس دین کی ادائیگی کے لیے وصیت بھی کرنی چاہیے. اور بہتر تو یہی ہے کہ آج کل کون کس کی وصیت پہ کتنا عمل پیرا ہوتا ہے، اپنے جیتے جی ہی اپنے قرض ادا کر کے جائیے، چاہے وہ حق مہر ہو یا دیگر قرض. ٹھیک ہے جی. مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے طلاق دے دے تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ ڈرانے کے لیے آپ نے کہا ہے، لیکن الفاظ آپ نے نہیں کہ وہ ڈرانے کے الفاظ کون سے اس نے استعمال کیے ہیں. اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں عام طور پہ تو ان کو ڈائریکٹ ہی آپ دارالفتہ اہل سنت میں باقاعدہ فون کر کے آپ اس کی رہنمائی لیجئے. اب یہ ڈرانے کے لیے جو الفاظ تھے یہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن چلیں ہم ایک جنرل مسئلہ اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں. کفیل صاحب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ، اور اس طرح کے کیسز آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ماں نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ کر دو، میرے دل میں کوئی نیت نہیں تھی، یہ نہیں تھی، بس شوہر نے ماں کو تسلی دینے کے لیے جی یہ کر لیا. اور پچھلے دنوں تو میرے پاس ایسا کیس آیا کہ وہ باقاعدہ پیپرز بھی بنا کے، یعنی ماں نے کہا اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور دودھ بھی نہیں بخشوں گی جب تک پیپر نہیں لا کے دو گے. اب یہ ساری کارروائی کر کے آ گئے اور ماں کو آگے پیپر دے دیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میرا کچھ بھی نہیں تھا دل میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈرانا میں ایسے لوگوں سے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ لوگ بس اوقات یہ آگے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اپنی بیوی کو کسی نے کہہ دیا اور کہتے ہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا. تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بچے کو تھپڑ مار کے نہیں کہتے کہ ڈرانے کے لیے تھپڑ مارا تھا، تھپڑ تو مار ہی دیا اب آپ نے. آپ ہاتھ دور رکھ کے کہتے ہیں کہ تھپڑ مار دوں گا. تو یہ تو ڈرانا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بچے کو بول رہے ہیں کہ بھئی اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا. اور تھپڑ مار کے یہ نہیں کہتے تھپڑ مار دوں گا، ڈرانے کے لیے جو وہ مارا تھا میں نے ماری تھی، اب کون سا ڈرانا رہ گیا پیچھے. تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق دیتا ہوں، یا جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے پیپر ہی بنوا لیے، ان پیپروں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جس نے بھی بنوایا اس کی جانب سے، تو اب ڈرانا ورانا کچھ نہیں ہے، اب تو ہو گئی، اب تو آپ نے دے دی، بات ختم ہو گئی. ڈرانا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان فیوچر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو یہ تھا کہ بھئی ان فیوچر کے لیے جب آپ نے اس طرح کی بات کی تو وہ ہاں ڈرانے پر بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی باز آ جاؤ ورنہ آئندہ دے دوں گا تمہیں. صحیح. تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، اگرچہ مشورہ یہ ہے کہ بھئی وہ جملے بھی نہ کہیں، نہ کہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بول دیا. کیا بول دیا. دوسرا یہ کہ اگرچہ طلاق نہ ہو لیکن بہرحال وہ سامنے والی جو عورت ہے وہ بہرحال انسیکیور ہو جائے گی، اور وہ اپنے دل کے اندر، اپنے آپ کے اندر وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرے گی کہ بھئی رشتے میں درار پڑ جائے گی آپ کے اور اس کے کہ بھئی یہ تو مجھے طلاق کی دھمکی دیتا رہتا ہے. اور کئی دفعہ جب کیسز اس طرح کے آتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ تو 10 مرتبہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتے رہتے ہیں.
تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں، نہ ہی ایسے راستے کی طرف جائیں۔ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے لگیں تو قدم اٹھانے سے پہلے آپ مفتیان اہل سنت سے رابطہ کر کے اس پہ رہنمائی لیں۔ ٹھیک۔ کئی لوگ ہیں الحمدللہ، آج دعوت اسلامی کی بدولت مدنی چینل کے ان پروگرامز کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، اسلامی طریقہ کار بتا دیں۔ تو اس میں اولاً ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ طلاق سے حتی الامکان بچیں، لیکن جہاں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کو طلاق کا پھر اسلامی وے بتایا جاتا ہے، جس کے اندر واپسی کی صورت موجود ہوتی ہے آسان طریقوں سے۔ مگر لوگ جو اس طرح غلط فہمی کے اندر کبھی وکیلوں کی باتوں میں آ کے، کبھی جناب جو ہے وہ اسٹامپ پیپر والے کی بات میں آ کے، کبھی دوست کی بات میں آ کر، کبھی جناب جو ہے وہ گھر والوں کی باتوں میں آ کر اس طرح کی کبھی پیپر بنوا لیتے ہیں، کبھی میسج کر دیتے ہیں، کبھی زبانی کہہ دیتے ہیں، اور بعد میں اپنے طور پہ مختلف غلط فہمیاں پالے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب اس طرح تو نہیں ہوتی، اس طرح تو نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھے تھے، فلاں صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس طلاقوں کے بعد بھی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح حرام طریقے سے، کئی جو ہے وہ اس طرح کے کیسز ہیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اولاً تو آپ کام کرنے سے پہلے پوچھ لیجئے، ٹھیک، اور اگر کام خدا نہ خواستہ آپ سے غلطی میں سے جذبات میں ہو بھی گیا ہے تو بھی اب ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہ پھریے، لوگوں کی باتوں کے اوپر عمل نہ کیجیے، بلکہ اس وقت بھی یہ مشورہ دیں گے کہ آپ مفتیان کرام سے رابطہ کر کے باقاعدہ فتویٰ حاصل کریں، اور جو اس فتوے میں آپ کو حکم بتایا جائے پھر اس پر عمل کریں۔ لوگوں کی افواہوں پر، لوگوں کی باتوں پر عمل ہرگز نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید۔ میرا نام سید دانش اتاری۔ سوال عرض یہ ہے کہ غیبت کرنا گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ، اور دوسرا یہ کہ جس شخص کی غیبت کی جائے تو اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ جی، کیسے ہوگی تلافی کی صورت؟ اور غیبت گناہ کبیرہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ سچی توبہ بھی کرنی چاہیے جب آپ نے غیبت کی ہے، اور اگر آپ نے غیبت کی ہے یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی ہے تو پھر آپ کو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، کیونکہ حق العبد کا معاملہ آ گیا تو اب آپ کو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ وہ معاف کر دے گا تو پھر معاف ہو جائے گی، گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اسے یہ بات نہیں پہنچی ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ خود ہی جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں گے تو بھی امید ہے کہ وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہی ہے۔ جس صورت میں اس تک بندے تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو اس صورت میں آپ کو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ جب سسرال والے بہو کو سونا دیتے ہیں تو کیا وہ پھر بہو کی ملکیت ہو جاتا ہے؟ بعد میں اگر کوئی علیحدگی کا معاملہ ہو تو بہو کے حق میں جائے گا یا کس کے حق میں جائے گا؟ وہ سونا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دیا جاتا ہے۔ کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بری کے زیورات میں چڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ سونا وہ ہوتا ہے جو حق مہر میں لکھوا دیا جاتا ہے، کچھ وہ ہوتا ہے جو کہ منہ دکھائی کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ تو جو حق مہر میں لکھوا دیا گیا، جو شوہر نے بیوی کو منہ دکھائی میں دیا، وہ تو عورت کی ہی ملکیت ہے کہ بطور تحفہ ہی اسے دیا جا رہا ہے، اور حق مہر والا حق مہر میں دیا جا رہا ہے تو وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ البتہ جو بری میں زیور کے طور پر چڑھایا جاتا ہے اس کی مختلف صورتیں، اگر تو وضاحتاً صراحتاً جو ہے وہ یہ بات کہہ دی وضاحت کر کے کہ بھئی یہ عورت کی ملک ہے تو وہ عورت ہی اس کی مالک ہے۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ نکاح نامے میں لکھ بھی دیا جاتا ہے لیکن عموماً نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس خاندان کے یعنی لڑکے والوں کا جو خاندان ہے وہ اپنی بہو کو وہ سونا بطور عاریت دیتے ہیں، استعمال کے لیے دیتے ہیں، یا بطور ملکیت دیتے ہیں۔ اگر ان کے یہاں عرف یہ ہے کہ بطور عاریت دیتے ہیں کہ پہلے بڑی بہو کو چڑھایا، پھر اسی سے لے کر چھوٹی بہو کو چڑھا دیا، پھر اسی سے لے کر اس سے چھوٹی بہو کو چڑھا دیا، پھر اس سے لے کر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی میں ان کو چڑھا دیا، یہ ان کے ہاں رواج جو ہے وہ عام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بطور ملکیت اپنی بہو کو وہ زیور نہیں دے رہے، صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ بہو کی ملکیت نہیں ہوگا، طلاق وغیرہ کی صورت کے اندر وہ زیور واپس کیا جائے گا۔ ہاں البتہ جو زیور بہو اپنے میکے سے لائی ہے وہ بہو کی ملکیت ہی ہے۔
اور بعض جگہوں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بہو سے لے کے دوسری بہو کو نہیں دیتے، جس بہو کو جو دیا وہ اسی کا ہی شمار کرتے ہیں اور اس سے لیتے نہیں ہیں. لیا بھی تو بطور قرض لیا، ہاں بطور کوئی قرض اس طرح کے لیا کہ لیا. بھئی کسی کام میں لے رہے ہیں، بعد میں ہم تمہیں بنا کر دیں گے. تو وہاں پر وہ زیور عورت کی ملکیت ہی ہے اور اس کے سارے احکام عورت سے متعلق ہی ہیں. اس معاملے کے اندر کئی جگہوں پر جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شروع سے ہی نہیں دیا. ہاں، حالانکہ دیا ہوتا ہے. یہ تو اب طلاق کے بعد جا کے یہ مسئلے ہو گئے، ورنہ پچھلی 25 سالہ زندگی میں 20 سالہ زندگی میں کبھی بہو سے نہ اس زیور کو لیا. حتیٰ کہ اس کی بعض جگہ تو یہ بھی ہوا کہ اس کے زکوٰۃ کا بھی یہی کہا کہ بھئی تمہارا سونا ہے نا، تم ہی زکوٰۃ دو، خود ہی اپنا کرو. ہاں یہ سب کچھ کہہ دیا. اور آج 25 سال بعد جب طلاق ہوئی ہے تو اب وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ زیور تو ہمارا تھا، ہم نے تو کبھی ان کی ملک کیا ہی نہیں ہے. تو بہرحال ایسی صورتحال پیش آتی ہیں. میں تو اب یہی مشورہ دوں گا کہ بھئی آج کل کے دور میں تو اس کو لکھوا ہی لیا جائے، کیونکہ آگے جو اس کے زیور کے جو زکوٰۃ کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ پچھلے سالوں میں زکوٰۃ عورت نے یہ نہیں دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے شوہر کا ہے، اور جو ہے نا شوہر دے ہی نہیں رہا زکوٰۃ کہ میرا بھی نہیں ہے، میرا نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا عورت کا جو ہے وہ دے دیا تھا. جی. تو لہٰذا ان چیزوں کو ابتداءً ہی واضح کر لیا جائے اور بہرحال غلط بیانی ہرگز نہ کریں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، کہ جب تم ان عورتوں میں سے کسی کو تم نے ڈھیر سارا مال دے دیا تو طلاق کے بعد ان سے جو ہے وہ ظلماً وہ مال نہ لو. تو یہاں یہ ظلماً ہی لیا جا رہا ہوتا ہے کہ آج تک جب تک وہ بیوی تھی، بہو تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس زیور سے، نہ اس کو پلٹ کر پوچھا. اور اب جیسے ہی جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے تو اب جو ہے نا وہ ظلماً اس مال کو اپنا مال بتا کر لے رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں جو بھی اس طرح غلط بیانی کر کے اپنا مال بتا کر لیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنی بیوی بہو کی ملک کر چکے تھے یا شوہر بیوی کی ملک کر چکا تھا، تو یہ آپ کے حق میں مال حرام ہے. تو یہ آپ کے حق میں ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آپ پر لازم ہے کہ اگر اب بھی لے چکے ہیں، بھلے سالوں گزر گئے، اپنی بہو کو وہ زیور واپس کریں اگر وہ اس کی ملکیت تھا اور آپ نے ظلماً غلط بیانی کر کے اپنی طرف لے لیا تھا. اچھا، منگنی کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی یہ تو ہو گیا شادی میں اور یہ سب چیزیں. منگنی پہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے گفٹ دیے جاتے ہیں. بعض ہوتے ہیں کپڑے پہن لیے اس طرح کے وہ استعمال میں، اس میں کچھ خاندان میں زیورات بھی دیے جاتے ہیں. اب اس میں بھی جو معاشرے میں دیکھا گیا یا لوگ پوچھتے ہیں کہ منگنی ٹوٹی تو تم ہمارا سامان ہمیں دے دو، اپنا سامان یہ رہو. اب اس میں زیور بطور خاص زیر بحث آ جاتا ہے، یا کیش کوئی دیا ہوا تھا وہ زیر بحث آتا ہے. زیادہ تر زیوراتی ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی. کیا کہیں گے؟ منگنی میں پھر بھی یعنی مسئلے اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک ٹائم جو ہے وہ گزرا نہیں ہوتا. دار و مدار وہاں پہ بھی وہی ہے کہ جو چیز ملک کر دی تو بہرحال وہ ملکیت جب کر دی ہے تو سامنے والے سے آپ جو ہے وہ آپ کے لیے لینا جبرن وہ جائز نہیں ہے. تحفہ ملکیت شمار کے کب کریں گے؟ مطلب اس میں بھی کوئی خاص ہوگا؟ جیسے اب منگنی ہوئی نارمل، نہ کوئی الفاظ ادا ہوئے، نہ ملکیت والے ہیں نہ عاریت والے ہیں کہ استعمال کے لیے دے رہے ہیں، بس چڑھا دیا ادھر والوں نے ان کو دے دیا، انہوں نے لڑکے کو کچھ دے دیا، اب ٹوٹی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو دیکھیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انداز سے پتہ چل جاتی ہے. جیسے ہم منہ دکھائی والے زیور کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ شوہر کی طرف سے ایک بطور تحفہ خوشی کے اظہار میں اپنی بیوی کو دیا، تو اس کی وہ کیفیت اس وقت دیے جانے والے تحفے کی کیفیت اس چیز کو متعین کر رہی ہے کہ بھئی یہ تحفہ ہی ہے، یہ عورت کی ملکیت ہے. تو جیسے اب یہ عموماً جو انگوٹھیاں چڑھائی جاتی ہیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ بطور تحفہ جو ہے وہ دی جا رہی. اور ایک یہ ہے کہ اتنا سارا زیور جو ہے وہ دیا گیا ہے جس کو عموماً چڑھاوا یا دکھاوے والا جو ہے وہ زیور کہتے ہیں، اور اس کو لوگ شو بھی کر رہے ہوتے ہیں جب یہ جہیز یا اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے وہ چیز متعین ہو رہی ہوتی ہے عرف کے مطابق کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ دکھاوا ہو رہا نہیں ہے، یہ ابھی دکھاوا ہی ہو رہا ہے. دکھاوا ہو رہا ہے یا چڑھاوا ہو رہا ہے، اس میں پھر ان کے خاندان کا عرف ہی دیکھا جائے گا. اچھا، خاندان کے اور کافی دار و مدار اس میں خاندان کے عرف پر ہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کو طے کر لینا چاہیے تاکہ یہ جھگڑے بعد والے جو ہیں کہ کتنے جھگڑے، پھر اس سے شرعی مسئلے کتنے متعلق ہیں. اچھا، لوگ قربانیوں کا بھی جب طے کرنے کی بات کریں تو وہ یار یہ طے کیوں کروا رہے ہیں آپ کو؟ خدا نخواستہ گھر توڑنا ہے آپ نے جو آپ طے کروا رہے ہیں، آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہاں.
تو اچھا آپ کو خطرہ نہیں ہے تو آپ ملکیت کر دیں. ہاں آپ ملکیت جو وہ کر دیں. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی جگہوں کے اچھا جہیز بھی جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے ہماری فیملیز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ لسٹ جو ہے وہ بنتی ہے کیا کیا سامان جو ہے وہ آیا ہے. تو بعض جگہوں کے اوپر وہاں پہ بھی بعض لوگ کہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں لکھ رہے ہیں, بس انہوں نے دے دیا, آپ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو دیا, آپ لکھ کیوں رہے. تو بات وہی ہوتی ہے کہ بعد میں چیزیں کیا ہوتی ہیں جھگڑے کا باعث بن رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے تو اتنا سامان لوگ دیا تھا. لسٹیں باقاعدہ ریسیونگ. میں خود حیران ہوا کئی جگہوں کی جو کیسز ایسے آئے کہ دونوں طرف کی ریسیونگ ہوئی باقاعدہ. ریسیونگ پھر آپ یہ سوچیں 20 سال تک اس کو سنبھال کے رکھنا, اور میں برتن لکھے ہوئے ہیں, اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور وہ اس میں ہر ایک کے پتہ نہیں مختلف لوگوں نے اور بنائے ہوئے انداز ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ابتداءً کلیئر کر لینا. اس کا یہ مقصد نہیں کہ گھر توڑنے کے لیے جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ رشتہ رکھنا نہیں ہے اسی لیے آپ جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں. بات ہے کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں, تاکہ کل کو نزاع کا باعث نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, ختم ہو تو وہ بھی آسان انداز میں ختم ہو, اور اگر جو ہے وہ نبھائی جائے تو وہ بھی آسان انداز میں ہی نبھائے. اب جیسے یہاں پہ کراچی میں ہم کہیں تو یہاں پہ شادیوں میں لین دین میں لفافہ کلچر ہے, لفافہ دیا لفافہ لیا. اب وہ بعد میں کھول کے دیکھتا رہے گا اس میں کیا ڈالا, اتنے افراد تھے 500 ڈال گئے 1000 ڈال گئے. یہ یہاں کا کلچر یہ ہے. لیکن ہم پنجاب کی طرف جائیں تو وہاں بھی ایک کئی خاندان جن میں باقاعدہ نیوتا سسٹم ہے, وہاں لفافہ نہیں ہے. وہاں پیسے آپ لفافے میں نہیں دیں گے, آپ کو بالکل کیش بینک کی طرح گن کر ہاتھ میں پکڑانا ہے. اور جنہوں نے لینا ہے آپ سے وہ بھی پوری ایک پنچایت ہوتی, یعنی جیسے ولیمے کا پورا سیٹ اپ ہے تو وہاں ایک سائڈ پہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پورا ایک اپنا بینک سجائے ہوئے. اس میں آپ کو ڈیٹیل بھی وہ بتا دیں گے ہاتھ کے ہاتھ کہ آپ کا پہلے ان کے ہاں اتنا آیا ہوا ہے اور ان کا آپ کے ہاں اتنا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ آپ کی شادی پہ بیلنس یہ یہاں ٹھہرا ہوا ہے. اب آپ کو پورا کلیئر کرنا ہے, یعنی اور وہ بھی گھر سے جا رہے ہیں تو وہ اپنی ڈائری کھول کے جا رہے ہیں باقاعدہ کہ میرے ہاں ان کا 12,000 روپے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ان کا 12,000 بھی اتارنا ہے اور اوپر جو بھی دینا ہے. یہ اوپر والا کوئی الگ سے سود نہیں ہے, یہ نیا قرضہ ہے, یہ اس پہ نیا قرضہ چڑھ رہا ہے سامنے والی پارٹی. تو یوں یعنی وہ پورا ایک یعنی یوں کہیں کہ بند لفافوں میں نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ کھلا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے. جب بعض اوقات یہ سسٹم ٹھیک بھی لگتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ اس میں جہاں پورا منوانی حساب کتاب ہوتا نا تو وہاں آدمی پھر صلہ رحمی, کسی کے ساتھ تعاون, کسی کے ساتھ یہ پھر نہیں کرتا. اب اس کے گھر تو خوشی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی خوشی پر ان کو کہیں 10,000 دے دیا, کہیں 5,000 دے دیا, اب یہ دیتے رہے. اب ان کے گھر جب خوشی آئی تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں سے بھی اتنے ہی آئے اور یا پورا حساب کتاب ہے کلیئر, کیونکہ وہ بندہ بھی شرمندگی کے باعث وہ کیسے دے گا, وہ دے ہی نہیں سکتا. اچھا نہ بھی دیا یا کم دیا تو یہ بعد میں تقاضا کریں گے اس سے کہ آپ نے یہ کیا دیا. تو یہ اتنا وہ مضبوط کلچر بنا لیا کہ اگر کسی کے اپنے کئی اور انتقال ہو گیا اور ادھر شادی ہے تو وہ بھلے انتقال میں گیا ہوا وہ شادی کے پیسے ضرور بھیجے گا, اس کو یہاں پہ وہ بھیجنے ہیں اور وہ جمع کروانے ہیں. تو وہاں اس سسٹم میں تو کئی جن کے رائج ہے تو انہوں نے تو پورا کلیئر کیا ہوا ہے. اس زاویے سے دیکھیں کہ یوں نزاع جھگڑا نہیں ہے کہ اور بعد کی باتیں بھی نہیں ہیں. بعض کے آپس میں جو یہ بتائیں طرح طرح کے معاملات کے آدمی کہیں کہ بعد میں ہر گھر میں زیر بحث ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا تھا, انہوں نے یہ دیا اور کم دیا یا جتنا بھی دیا ہے, یا اس زمانے میں ہم نے دیا تھا اب دیکھیں اخراجات کہاں ہیں اور انہوں نے یہ دے دیا. تو اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ سسٹم صحیح ہے. لیکن ایسے لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا آپ کے رشتہ دار میں خاندان میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور جن کی اپنے صرف حساب کتاب پہ نہ رہیں. آپ نے اگر حساب کتاب میں 2-4 ہزار لکھوایا ہوا ہے تو میں کہوں گا اپنے ان بھائیوں کو رشتہ داروں کو آپ الگ سے تعاون کریں, ان کو پیسے آپ دے دیں اور سب سے اچھا تعاون یہی ہے کہ آپ کیش کی صورت میں ان کو اماؤنٹ دے دیں, وہ اپنی خوشی میں شادی میں جس میں بھی ہے اس کو آرام سے وہ استعمال کر لیں. تو یہ صلہ رحمی والے انداز بھی ہمیں اپنانے چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی ناکامت پر عمل کی توفیق دے. ناظرین کرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.